کو آفر میں نے کی تھی شادی کی اچھا کہ آپ نے مطلب پہلے کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مطلب میں آپ کو فورس نہیں کرتا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں ظلم سے. آپ اپنے امی ابو سے بات کریں. ان کی آنٹی تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ مطلب کہ سین ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کہ اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا اس طرح. یہ شاید ان کو بتاتی تھی، اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ میں بتاتی تھی اس کو، آنٹی کو. تو آنٹی نے بھی کئی بار اس کو کہا کہ آپ اپنے امی ابو کو بتائیں، لیکن یہ مطلب اس نے نہیں چاہا کہ میں اپنے امی ابو کو دکھ دوں یا پریشانی میں مبتلا کروں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اگر ایگری ہو تو میں آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں. پھر یہ اپنے امی ابو کے گھر چلی گئی. تو اس شخص سے جو ظالم تھا اس سے انہوں نے نجات مطلب حاصل کی. تو 2 سال کے بعد جو ہے یہ اپنے امی ابو کو مطلب ایگری کرتی رہی کہ میں مطلب کہ ایک بندہ ہے میرا نام کہ احمد ہے، وہ میں اس سے مطلب کہ لائک کرتی ہوں اس کو. پہلے تو آپ نے میری بغیر سوچے سمجھے شادی کر دی تھی، تو میں نے برداشت بھی کیا ظلم، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ مطلب کہ ہم لائک کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بھولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بآسانی مل سکیں. السلام علیکم، میرا پاکستان کے ساتھ میں ہوں عبدالرحمان اوان. اور ناظرین، آج میرے ساتھ جو ایک جوڑا موجود ہے، ان کی کہانی بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. انہوں نے یہ جو بھائی ہیں، انہوں نے ان بہن کے ساتھ جس طرح سے شادی کی، یہ ایک بڑی عجب سٹوری ہے. ملتان میں سے یہ ایک سٹوری ہے ہمارے پاس. تو مزید جانتے ہیں کہ آخر یہ سٹوری میں کیا نقطہ نظر ہے جس سے آپ کو ایک سبق ملتا ہے. یہ وہ جوڑا ہے جنہوں نے محبت کی شادی کی، اور یہ محبت ان کو آپس میں کیسے ہوئی. یہ جو جوان ہمارے ساتھ موجود ہے، ان کو ان بھابھی سے محبت کیسے ہوئی اور کیا یہ داستان تھی، اور آپ کے لیے اس میں کیا میسیج ہے، مزید ان سے جانتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ ہمارے پاس مطلب تشریف لائے. تو سٹوری جو ہے ہماری یہ ہے کہ اگر آپ ویڈیو کو پوری دیکھیں گے تبھی آپ کو سٹوری کا پتہ چلے گا. یہ ایک سبق آموز سٹوری ہے. بس میں ان کے پاس آنے کا مقصد، انہیں بلانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کی جو سٹوری ہے اس میں ایک بڑا سبق ہے. اچھا، یہ ایک میسیج ہے. تو ہماری سٹوری کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کے ایک بزرگ نے مجھے بلایا تھا اپنے گھر رنگ کا کام کرنے کے لیے، وائٹ واش کا. تو میں ان کے گھر چلا گیا. تو 1-2 دن کام کرنے کے بعد میں نے دیکھا ان کو کہ یہ نا چائے ایک آدمی کو پیش کر رہی ہیں. تو اس آدمی نے نا مطلب ان کے اوپر 2-3 تھپڑیں مطلب کہ ان کو جڑ دیں، مار دیں مطلب. تو میں نا اوپر چھت کے اوپر وائٹ واش کا کام کر رہا تھا، چھت کو پینٹ کر رہا تھا. پھر میں نے ان کو دیکھا کہ یہ مطلب ان کے اوپر ظلم ہو رہا تھا. پھر میں نے نا ان کو کسی بہانے سے پوچھنے کی کوشش کی کہ کیا وہ مطلب کہ سین تھا، کیوں مارا ہے آپ کو اس نے. تو پہلے تو انہوں نے مجھے اگنور کیا کہ آپ کون ہیں مجھ سے پوچھنے والے، یہ ہے وہ ہے، آپ ایک ایز اے لیبر ہیں، یہاں پہ کام کر کے چلے جائیں گے، آپ یہ نہ پوچھیں تو بہتر ہے. پھر میں نے نا 1-2 بار ان سے پوچھنے کی ٹرائی کی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے مجھے بتا دیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ نشائی ہے. تو اس وجہ سے ان کا جو شوہر تھا، جی تو اس وجہ سے نا وہ 5 منٹ جو ہے میں چائے بنانے کی دینے میں لیٹ ہو گئی تھی. اس وجہ سے اس نے مجھے مطلب کہ 2-3 تھپڑیں مار دی. یہ اس نے مجھے بتایا کہ یہ بیسیکلی روز کی روٹین ہے ہماری، کہ یہ اس طرح سے میرے ساتھ ہوتا رہتا ہے. مطلب یہ ظلم ہونا، چھوٹے موٹے یہ باتیں یہ ہوتی رہتی ہیں، مجھ پہ ظلم ہوتے رہتے ہیں. لیکن میں اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتی. میں نہیں چاہتی کہ میرے ماں باپ کے اوپر کوئی پریشانی آئے. میں ان کو مطلب پریشان نہیں کرنا چاہتی. اچھا، وہ جو آدمی تھا، جو ایک بوڑھا آدمی تھا جن سے ان کی شادی ہوئی تھی، ان کو انہوں نے چھوڑنے کا ارادہ اس وجہ سے کیا کہ وہ ایک تو بوڑھا تھا اور دوسرا ان پہ تشدد کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک سبق جو ہے جو میں آپ کو مین بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں، اپنے جگر کا ٹکڑا کسی کو دینے سے پہلے سوچیں. اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ میں دینے سے پہلے دیکھیں کہ کیا اس کے ہاتھ صاف ہیں، کیا اس کے ہاتھ اس قابل ہیں کہ آپ کی انمول چیز جو ہے اس کے ہاتھ میں دی جائے. تو یہ بعض اوقات پیرنٹس کی بھی غلطی ہوتی ہے اس میں کہ وہ کسی کو بھی کسی کے حوالے بھی کر دیتے ہیں، ہاں، بغیر سوچے سمجھے یا زیادہ پرکھے بغیر. تو یہ ایک ان کی جو سٹوری ہے جو انہوں نے اس بھائی نے ان بہنوں سے شادی کی، اس میں مین وجہ یہی بنی تھی کہ ان کا شوہر ان پہ تشدد کرتا تھا اور ان کو ان سے محبت ہوئی، اور ان جو یہ بہن ہے انہوں نے ان کو نکاح نامہ بھیجا، انہیں دعوت دی، تو پھر انہوں نے شادی کر لی. اچھا، میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کیا سوچا کہ آپ نے ان کو کہا کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، آپ نے ان کو چھوڑنے کا ارادہ کیا؟
نہیں وہ ظلم وغیرہ زیادہ کرتا تھا. 2 سال شادی کو ہو گئے تھے. ان کو آفر میں نے کی تھی شادی کی، ان کو آفر میں نے کی تھی شادی کی. اچھا، کہ آپ نے مطلب کہ اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو مطلب میں آپ کو فورس نہیں کرتا، اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں ظلم سے. آپ اپنے امی ابو سے بات کریں. ان کی آنٹی تھی، ان کو پتہ تھا کہ یہ مطلب کہ سین ہو رہا ہے اس کے ساتھ، کہ اس کے اوپر ظلم ہوتا ہے یا اس طرح. یہ شاید ان کو بتاتی تھی، اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ میں بتاتی تھی اس کو، آنٹی کو. تو آنٹی نے بھی کئی بار اس کو کہا کہ آپ اپنے امی ابو کو بتائیں، لیکن یہ مطلب اس نے نہیں چاہا کہ میں اپنے امی ابو کو دکھ دوں یا پریشانی میں مبتلا کروں. تو میں نے اس کو کہا کہ آپ اگر ایگری ہو تو میں آپ کو یہاں سے نکال سکتا ہوں. پھر یہ اپنے امی ابو کو گھر چلی گئی. تو اس شخص سے جو ظالم تھا اس سے انہوں نے نجات مطلب حاصل کی. تو 2 سال کے بعد جو ہے یہ اپنے امی ابو کو مطلب ایگری کرتی رہی کہ میں مطلب کہ ایک بندہ ہے میرا نام کہ احمد ہے، وہ میں اس سے مطلب کہ لائک کرتی ہوں اس کو. پہلے تو آپ نے میری بغیر سوچے سمجھے شادی کر دی تھی، تو میں نے برداشت بھی کیا ظلم، لیکن اب میں چاہتی ہوں کہ مطلب کہ ہم لائک کرتے ہیں ایک دوسرے کو، تو ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تو 2 سال کے بعد میں نے بھی اپنے امی ابو کو ایگری کر لیا ان سے شادی کرنے کے لیے، اور انہوں نے بھی اپنے امی ابو کو راضی کر لیا کہ ٹھیک ہے بھی آپ کر سکتے ہیں. پھر جو میرے امی ابو ہیں اور ان کی امی ابو ہیں، ان کی رضامندی کے باوجود ہماری شادی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں آپ ان کے ساتھ زیادہ خوش ہیں یا ان کے ساتھ خوش تھیں؟ اس چیز کو آپ کس طرح سے بیان کرنا چاہیں گے؟ نہیں میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں. وہ تو نشائی وغیرہ پہلے تو نشہ نہیں کرتے تھے، وہ شادی کے بعد پھر وہ نشہ بھی کرنا شروع ہو گئے. تو ایسے ظلم وغیرہ اور اولاد نہ ہونا یہ بھی تھا. 2 سال شادی کو ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ زیادہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو ہے مارتا تھا اور گالی گلوچ. تو پھر یہ ان کو پھر بلایا پینٹر کے لیے. بس یہ میرے لیے ایک اللہ کی طرف سے تھا. یہ ایک تحفہ تھا آپ کی. ہاں جی میں بس پریشان تھی کہ کیسے زندگی آگے گزرے گی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو میرے پاس بھیجا، ایک شہزادہ. تو اچھا یہ شہزادہ بن کے آیا آپ کے پاس؟ ہاں جی. تو پھر میری شادی ہوگی ماشاء اللہ سے. اب میں پہلے سے زیادہ خوش ہوں، شکر ہے اللہ کا. اور میں بھی مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس طرح کی یہ ہیں شاید مجھے کوئی ملتی. یہ میرے ساتھ مطلب کہ میرے ساتھ بہت کوآپریٹ کرتی ہیں ہر حساب سے. تو میں مطلب ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ میرے ساتھ مطلب ہر قسم کا کوآپریٹ کرتی ہیں. اچھی ہیں، یہ بہت اچھی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا جی یہ جوڑا اب ان دنوں میں بہت خوش ہے، اور ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، اور آئندہ کے لیے اپنے آپ میں یہ نصیحت رکھیں کہ کبھی بھی اپنا جو گھر کا کام ہے اس کو بغیر سوچے سمجھے نہ کریں، اس کو کسی جاہل کے ہاتھوں میں نہ دیں. تو یہ ایک سبق تھا. اگر آپ کے پاس کوئی موٹیویشنل سٹوری، کوئی نیڈی پرسن کی سٹوری یا کچھ ایسا ہو تو آپ میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کی بنیں گے آواز. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.